فقد قال الصادق علیہ السلام المنجم ملعون والکاہن ملعون والساحر ملعون حضرت صدیقہ طاہرہ علیہ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے بارگاہ رسالت و امامت میں بالخصوص بارگاہ حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی شریف دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ خداوند متعال قیامت کے روز ہمیں حضرت صدیقہ طاہرہ کے محبین، آپ کی پاکیزہ نسل کے محبین اور آپ کے دشمنوں سے نفرت و بیزاری اختیار کرنے والوں میں سے شمار فرمائے۔ سحر کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے سحر۔ سب سے پہلے وضاحت عرض کر دوں کہ میری اینک جو ہے وہ رات کو ٹوٹ گئی ہے، تو اس میں چونکہ دور کا اور نزدیک کا دونوں کا شیشہ تھا، اس لیے کہ ذرا آج پھر اینک کا ڈیزائن تبدیل کرنا پڑا ہے، تو رپورٹنگ کرنے سے پہلے میری مجبوری دیکھ لینا۔ حضرت صادق صلوات اللہ علیہ چند لوگوں کے ملعون ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ المنجم ملعون، نجومی ملعون ہے۔ نجومی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو علم ہیئت کے ماسٹر جو سیارگان کی مختلف حرکات، ان کے مختلف زاویے اور ان کے مدارات کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ یہ علم ہیئت کہلاتا ہے، علم ہیئت، ہے حمزہ یہ تے۔ یہ حرام نہیں ہے، یہ سیکھ سکتے ہیں۔ کمر تک رکب کب ہوگا، غروب کتنے بجے ہوگا، طلوع کتنے بجے ہوگا، چاند نظر آئے گا نہیں آئے گا، چونکہ تمام سیارگان اپنے ایک مخصوص مدار میں ایک مخصوص رفتار کے ساتھ گردش میں مصروف ہیں، اور ان کا آپس میں فاصلہ بھی معین ہے، وہ فاصلہ نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ علم ہیئت ہے، اس کا نجومی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نجومی ہم
یا منجم اس شخص کو کہتے ہیں جو نجوم کے احکام صادر کرتا ہے، یعنی جو ستاروں کی مختلف کیفیات، اقتران، نظر تثلیث، نظر تربی، بہت سی اور بھی ہوتی ہیں، دشمنی والی نظر، ان خاص حالات میں دنیا پہ کیا ہوگا، میرے لیے کیا ہوگا، آپ کے لیے کیا ہوگا، یہ احکام نجوم کہلاتے ہیں، نجومی احکام۔ یہ جو منجم ملعون ہے وہ جو نجومی احکام صادر کرتا ہے۔ بس بات واضح ہو گئی نا، چونکہ پھر یہ نہ ہو کہ علم حیات والے اور جو رصد خانوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کو بھڑکا دیں، وہ میرا واجب القتل ہونا قرار دے دیں۔ وہ اور علم ہے، علم حیات، وہ کائنات کے رازوں کو جاننے کے متعلق ہے، اور نجومی احکام ان ستاروں یا سیاروں کی حرکت اور دوسرے سیاروں کے ساتھ ان کا جو زاویہ بنتا ہے، جیسے نظر تثلیث، تسلیث، تربیب، پتہ نہیں کیا کیا اصطلاحیں ہیں ان کی، اور پھر ان حالات سے زمین پہ آئندہ رونما ہونے والے واقعات کی پیشگوئی کرنا، یہ احکام نجوم کہلاتا ہے۔ جو کچھ کام یہ شخص کرتا ہو وہ منجم ہے اور ملعون ہے، اور اس کی بات کی تصدیق کرنا بے نیاز خالق اور مالک کی تکفیر کرنا ہے، کفر ہے اس کی بات پہ یقین کرنا۔ ہاں آپ گپ شپ لگا رہے ہیں، ہمارے بہت سے مقدس لوگ بھی جو نماز اول وقت پہ پڑھتے ہیں، زندگی احکام نجوم کے متعلق گزارتے ہیں، ان کے مطابق گزارتے ہیں۔ کسی نجومی سے رابطہ ہوتا ہے، پوچھ لیتے ہیں کہ یہ مکان خریدنا کیسا رہے گا، یہ کام کرنا ہے کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تصدیق کرنا نجومی احکام کی یہ حق تعالیٰ کی نسبت تکفیر ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ خیر یہ میں ابحاث نہیں کرنا چاہتا، چونکہ فقہ میں وضاحت سے یہ سب ابحاث موجود ہیں، چونکہ یہ سب اسباب ہیں، اور اسباب کا مؤثر ہونا خود اسباب کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اس کی قدرت کے تابع ہے۔ وہ جب چاہتا ہے کسی سبب کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ مجھے تو ایسی باتیں یاد رہتی ہیں، ماشاءاللہ آپ ذہین زیادہ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، یہ بھی بڑا گھمنڈ ہوتا ہے کہ میں نے ٹرپل ایم اے کیا ہوا ہے اور اردو میں اپنا نام صحیح نہیں لکھ سکتا، کیونکہ وہ زیڈ کا ترجمہ جو ہے نا وہ زے سے ہو سکتا ہے، بوئن سے ہو سکتا ہے، ضاد سے ہو سکتا ہے اور ذال سے ہو سکتا ہے، تو ان 4-5 حروف کے درمیان فرق نہیں جانتا ہے کہ کہاں پہ ذال استعمال ہوتا ہے اردو میں، کہاں پہ زوئیں استعمال ہوتا ہے، کہاں پہ زے استعمال ہوتا ہے ٹرپل ایم اے۔ یار مجھے یہ بتاؤ کہ جو اتنا احمق شخص ہے کہ اپنی زبان کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کی ڈگریوں کا آپ نے اچار ڈالنا ہے؟ چونکہ جب بھی آپ نے گفتگو کرنی ہے اپنی زبان میں کرنی ہے، تو اپنی زبان سے اندھے بہرے ہو انگریزوں کی طرح، تو آپ کے اسکیلوں کا فائدہ کیا ہے؟ یہ صرف علم جو ہے نا صرف روب جھاڑنے کے لیے ہے اور صرف فراڈ کے لیے ہے۔ یہ تعلیم یافتہ طبقہ جتنا فراڈیہ ہے
اس کی مثال جہنمیوں میں بھی پیدا نہیں کی جا سکتی۔ ان کا کام ہے صرف پیسے بٹورنا، جیب سے نکالنا، ٹیکنیکیں، یہ وہ۔ یہ ہمارے جو مسیحا بنے ہوئے ہیں میڈیکل والے، میں ان کے خلاف بولنا نہیں چاہتا، اگرچہ ان سے خوش تو نہیں ہوں۔ ہیں بہت سے لوگ جنہوں نے علاج کروائے ہیں، ماشاءاللہ اب ٹھیک ہو گئے ہیں۔ دل کا مریض ہے، ٹھیک ہو گیا جی، 5 لاکھ کا آپریشن کروا دیا اور 7 دوائیں مرنے تک کھانی ہیں، اب ٹھیک ہو گئے ہیں۔ یہ مرض کا علاج ہے؟ یہ مرض کا علاج ہے کہ جب تک زندہ ہو یہ دوائیں کھانی ہی کھانی ہیں؟ جب میں نے انسولین لگانا شروع کی تھی 120 روپے کی تھی، اب ہے 700 روپے کی، اور ہر سال ماشاءاللہ لاکھوں روپے، لاکھوں انسانوں کا جو ہے نا وہ اضافہ کیے جا رہے ہیں کہ وہ اس کیٹیگری میں جا رہے ہیں پکے گاہک ان کارخانوں کے۔ اسے علاج کہتے ہیں؟ علاج یہ ہوتا ہے؟ اور وہ جہالت، وہ دیسی باتیں، وہ جاہل لوگ تھے، وہ رہتے نہ، وہ 40-50 ہزار کا ٹیسٹ کرواتے تھے، نبض پہ ہاتھ رکھتے تھے، مہینے کی دوائی دیتے تھے اور ہمیشہ کے لیے مرض کی چھٹی ہوگی۔ وہ جاہل ہیں، اکھڑ ہیں۔ اور یہ تعلیم کی نعمت ہے آپ کے لیے، ڈگریوں کا کمال ہے، روشنی ہے ڈگریوں کی، کہ زکام سے لے کر ہر مرض کے لیے پکے گاہک آپ بن گئے ہیں۔ ہاں ہوتا یہ ہے کہ پہلے دوائی دے رہے ہیں، اوہو اب یہ دوائی اثر نہیں کر رہی ہے، اس کی پوٹنسی تیز کر دو، بس دوائی آپ نے کھانی ہے۔ خیر جو بات کر رہے تھے وہاں واپس آئیں۔ یہ سب فراڈ ہے، کوئی انسانیت کی خدمت نہیں ہے، یہ کمپنیوں کا فراڈ ہے، فراڈ۔ میں زندگی میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، آپ نے جو دوائی کھانی ہے وہ رشتے کے طور پہ پسند کرنی ہے کہ ان کے گھر سے بھی رشتہ دیکھ رہے ہیں، ان کے گھر سے بھی دیکھ رہے ہیں، جو خوبصورت لگا وہ لے لیں گے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ دوائی اس لیے کھاتے ہیں، دوائی آپ کو ڈاکٹر نے لکھ کے دینی ہے، آپ نے کھانی ہے، کھانی ہے نا، اس کی پیکنگ خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، لینی ہے نا آپ نے۔ دلہن نے بنایا ہوا ہے دواؤں کو، بندہ جب جاتا ہے نا اس میں وہ چمکتے ہوئے شیشے، لائٹنگ، تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے سونار کی دکان میں داخل ہو گیا، زیورات کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو پیکنگ ہے اس کے پیسے کون دیتا ہے؟ وہی مریض دیتا ہے نا جو دوائی لے رہا ہے۔ اتنا بڑا کاغذ ہوگا، بیچ میں اتنا سا کیپسول ہوگا، اتنا سا۔ تو یہ جو اتنی فضول خرچی کی ہے اس کے پیسے آپ کے باپ نے دینے ہیں۔ یہ ہے یہاں جو یلغاریں کر رہے تھے، مولویوں نے کیا کیا ہے، فلاں نے کیا کیا ہے، آپ کے کالج یونیورسٹی نے کیا کیا ہے، لٹیرے پیدا کیے ہیں، اس پہ تو سب کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، اس کے سب کمیشن خوار ہیں۔ تو آمدن کے ذرائع کے متعلق کو خلاف بولتا ہے۔ یہ آپ پلاٹ بیچ رہے ہیں کہ ہر کارخانے نے 20-25 جو ہیں وہ اپنے ڈیلر رکھے ہوئے ہیں جو ڈاکٹروں کو جا کے ملتے ہیں، ماشاءاللہ۔ جناب آپ ہماری دوائی لکھ دیا کریں، آپ کو اسی لگوا دیتے ہیں، آپ کو امریکہ کے 2 وزٹ کروا دیتے ہیں، یہ دوائیں بیچ رہے ہیں۔ یہ مسیحا ہیں ماشاءاللہ، یہ تو حضرت عیسیٰ سے زیادہ مسیحا ہو گئے۔ بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے۔ جس تعلیم میں انسانیت اور اخلاق نہیں پایا جاتا اس تعلیم سے کوئی انسان نہیں بنتا، حیوان بنتے ہیں، درندے بنتے ہیں۔ جس کے متعلق چھیڑ دیں وہ بچھو ہوتا ہے، اس کی وہ آ جاتا ہے نا دوم پہ پاؤں، تو پھر اس کے پاس ایٹم ہو نا
تو وہ بین الاقوامی قوانین کو کراس کرتے ہوئے ایک نہیں مارے گا، جتنے ہیں سارے مار دے گا۔ یعنی انسان جب فکری شعوری طور پہ ضمیر اتنا اس کا جس کا مردہ ہو گیا ہو، جو اتنا پست ہو گیا ہو کہ اپنی غلطیوں کو اچھائیاں کہتا ہو، اسے انسان کہنا چاہیے انسان۔ تو پھر سو ہم سے اچھے انسان کتے ہیں، پھر ہم سے اچھے انسان بھیڑیے ہیں کہ جو ظلم کر کے تشدد کر کے کمزور کا گوشت کھاتے ہیں اور اکڑتے بھی ہیں، ہضم کرنے کے لیے پھر اکڑتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ یہ وہ تعلیم ہے جس کے لیے لوگوں کو آپ زور لگا رہے ہیں یونیورسٹیاں ہونی چاہیے۔ پہلے ان کو انسانیت سکھاؤ۔ یہ انسانیت سکھا رہے ہو؟ جو کالے کوٹ والے بیٹھے ہیں ان کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قانون کے رکھوالے، آپ مہربانی کریں میری بات سنیں، جو میرے پہ کیس ہونا ہوگا نا وہ میں خود بھگت دوں گا۔ آپ مجھے نہ ان سے بچانا نہیں ہے، آپ نے، آپ روڈ پہ جائیں، سب سے زیادہ ٹریفک کی خلاف ورزی جو ہے وہ عدالت، کالے کوٹ اور پولیس والے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا بے حیائی ہے؟ آپ قانون کے رکھوالے ہیں یا قانون کی جڑیں کاٹنے والے ہیں؟ یہ مہربانی کر کے 10 بجے جو ہے نا سیکٹریٹ کے پاس سے اسلام پورے کے اندر آئیں۔ یہ بغیرت اور کمینی حکومت ہے، میں الفاظ سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ عوام کے پیسے سے جو عوام کی سہولت کے لیے بنائی ہوئی چیزیں ٹھیکیداروں کو دے دیتے ہیں، 4 لائنوں میں موٹر سائیکل کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے ٹیکس دیا اس سڑک کے لیے اور کما ٹھیکیدار رہا ہے۔ سرکاری نمبر پلیٹ لگی ہو، اس کے لیے قانون نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ انسان سائیں کمینہ ہوتا ہے جو قانون کے رکھوالا ہونے کا دعویٰ کرے اور خود قانون کو روندے۔ اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سب سے بڑا بدماش ہے۔ ایوان عدل کے سامنے جائیں، 3 لائنوں میں گاڑیاں کھڑی ہیں، مین روڈ پہ کھڑی ہیں۔ تو ان سے قانون کی بھیک مانگنے جاتے ہو؟ ان سے قانون لاگو کرانا چاہتے ہو؟ آپ تو ایسا کر رہے ہیں کہ 2 جانوروں کے درمیان روٹی کے ایک تقسیم کرنے پہ جھگڑا ہو گیا تھا، انہوں نے تقسیم کی، ایک طرف زیادہ ہو گئی ایک طرف تھوڑی۔ دونوں بندر کے پاس چلے گئے کہ صاحب یہ ہماری مشترک روٹی تھی تو اسے برابر کا تقسیم کر دیں۔ بندر نے ترازو پکڑا، وہ جو زیادہ حصہ تھا ایک طرف رکھا، تھوڑے والا ایک طرف رکھا، رکھ دیا، ایسے اٹھایا، یہ پلڑا نیچے وہ اوپر۔ اب بندر نے تقسیم شروع کی، وہ جو زیادہ والا پلڑا تھا نا اسے اٹھایا، کھانا شروع کر دیا، اسے اتنا کھا لیا کہ وہ زیادہ ہو جائے، رکھا، اب وہ زیادہ ہو گیا ہے، یہ کم ہو گیا، پھر اسے پکڑا، کھا لیا اتنا اوپر سے، پھر اٹھایا، یہ زیادہ، پھر اس کو کھا لیا۔ یہ آپ ہمیں قانون دے رہے ہیں؟ عدالت کی توہین ہو جاتی ہے۔ ایک شراب کی بوتل پہ فیصلے دینے والے قانون کا احترام کر رہے ہیں؟ توہین ہو جاتی ہے۔ آپ مقدس گائے ہیں، قرآن کریم کی آیات پہ اعتراض اٹھا سکتے ہو، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث پہ اعتراض اٹھا سکتے ہو سمجھنے کے لیے،
اور جن کے پاس یہ بڑی بڑی سرکاری گاڑیاں ہیں، غریب عوام سے لوٹی ہوئی دولت سے، ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں کہ ان کے علاقے میں جاؤ، گھروں کے سامنے حویلی نہیں ہوتی، اور اگر حویلی ہو اس کو دروازہ نہیں لگا ہوتا۔ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، اور آپ محمد خان دلناریہ بن کے قانون کی یہاں ٹانگیں توڑ رہے ہیں۔ کس بے وقوف پاگل نے آپ کو کہا ہے کہ آپ قانون دان ہیں؟ ایک مولوی کہیں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے یا جائز ہے؟ اب بولو نا یار۔ کہیں شراب پینا حرام ہے، اور خود محراب مسجد میں آ کے ایک ایک بات پہ 10 جھوٹ بولے، العیاذ باللہ، شراب کی حالت میں آ کے نماز پڑھا دے، اس پہ چیزیں نماز پڑھ دو گے؟ ہم مولوی ہے نا، تو پھر ان چاچوں کے پاس کیوں جاتے ہو قانون کے لیے، جن کا کام ہی قانون بیچنا ہے، جن کا کام ہی قانون کی قیمت وصول کرنا ہے؟ آپ یہ کورٹ والے تشریف لا رہے ہو نا، ان کی انسانیت دیکھیں۔ ویسے آپ کو پتا ہے کہ وکیل کون سے ذہین لوگ بنتے ہیں؟ کوئی نہیں پتا ہے؟ کسی بھی اور محکمے میں جو آگے ترقی نہیں کر سکتے وہ وکالت کر لیتے ہیں۔ تو بھائی جب پڑھ لیا ہے تب تو انسان بن جاؤ۔ سڑک پہ بدماشیاں نہ کرو۔ کسی کا سائیکل ٹچ ہو جاتا ہے، 5-10 اکٹھے ہو جاتے ہیں، جیسے کوا کرتا ہے نا، کائیں 50 کوے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے کہ یار غلطی کس کی ہے۔ جب آپ قانون پڑھ کے لوگوں کو یہ دکھا رہے ہیں تو قانون کا احترام کون کرے گا؟ میری بات سن لو، تلخ ہے یہ بات، عدالت میں مجھے پیش کروا دینا۔ آپ کی یہی دھمکی ہوتی ہے، کسی کے مکان پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے، چلو عدالت، اور پھر جج بھی اس کے پاس لے جانا ہوتا ہے جو پہلے سے ملا ہوتا ہے۔ میں اس معاشرے میں نہیں رہتا، مجھے نہیں پتا ہے۔ خدا را خوف کرو، ایک دن قبر میں بھی جانا ہے، ایک دن اس بے نیاز کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، جہاں جج سے تعلقات آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کروا سکتے۔ لوگوں کے حق ضائع کر رہے ہو، اس لیے کہ آپ نے فیس لیا، جانتے ہیں اپنا حق فیصلہ کروا رہے ہیں، جج آپ کے ساتھ کمیشن میں شریک ہے، اس کے خلاف فیصلہ کروا لیتے ہو۔ ایسی کمائی حرام ہے شرعاً، کسی کا حق ضائع کر رہے ہو۔ آپ کی طاقت زیادہ ہے یا سرکار رسالت کی؟ اس جج کی عزت زیادہ ہے یا سرکار رسالت کی؟ ائمہ کی زیادہ احترام ہے یا آپ کے ججوں اور کالے کوٹوں کا؟ تو جا کے اسلام کا مطالعہ کرو۔ سرکار کا اس وجہ سے زیادہ احترام ہے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں احکام الہی، قانون الہی کو توڑنے کا سوچا بھی نہیں ہے۔ ہم مکروہات انجام دیتے ہیں، وہ مکروہات سے بھی اجتناب کرتے تھے۔ کمال ہے یہ قانون کے احترام کا۔ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں سرکار رسالت کی رحلت کے بعد